the time of future. تو کیا کرو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، جب سارے معاملات اسی کے ساتھ اٹیچ ہیں، علم اس کے پاس ہے، لوٹتے اس کی طرف ہیں معاملات، تو آیت میں آتا ہے فَاعْبُدْهُ، عبادت کرو اس کی، بندگی کرو اس کی، بات مانو اس کی، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، اور ٹوٹل ریلائنس اس پر رکھ لو. فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہاری ہر کوشش ہے وہ اویئر ہے. تم روئی اور صبر کیا وہ جانتا ہے، تم خاموش ہو گئی اور برداشت کیا وہ جانتا ہے. تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ تم خود کو بتا دو کہ میں اس وقت مظلوم ہوں ظالم کے سامنے، بٹ یو just simply kept yourself quiet just for the sake of your Rabb because you were not willing to increase the fight. وہ جانتا ہے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، زندگی کتنی مشکل ہو رہی ہے، کتنی آزمائش آ رہی ہے، کتنا تھریش ہولڈ ہاتھ سے نکلے جاتا ہے، وہ جانتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارا رب جانتا ہے. فَاعْبُدْهُ، keep holding the rope of your Rabb. وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، just put your complete reliance upon him. آپ جب ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں نا، توکل کی، بھروسہ کرنے کی، آپ ہر ایک کے اوپر نہیں بھروسہ کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے. اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے just move your focus from reliance upon your Rabb to the trust on the مخلوق، تھوڑی دیر کے لیے just to give you an analogy. آپ انسانوں میں ہر ایک پہ بھروسہ کرتے نہیں، آپ ہر ایک پہ نہیں ٹرسٹ کرتے. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میرا سوشل سرکل بہت بڑا ہے، بٹ are you going to trust everyone in your social circle? Not at all. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ ہر ایک پر نہیں توکل کرتے، بھروسہ کرتے، ٹرسٹ رکھتے. بہت اسپیسیفک، شاید کوئی ایک انسان ہو یا دو انسان ہو یا بہت کم ہو جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس انسان میں کوئی کوالٹی ہوگی نا جس کی وجہ سے آپ نے اس پہ ٹرسٹ کیا. ایک کوالٹی ہوگی جس پر آپ ٹرسٹ کریں گے. That person will be so honest, بہت اخلاص والا، پیور، ظاہر باطن میں شفاف، آنےسٹ انسان. ایک تو اس کی یہ کوالٹی ہوگی. صحیح. جیسے آج کے دور میں آپ کہتی ہیں کہ میرا کلوز فرینڈ وہ ہے، میں اس پہ بھروسہ کرتی ہوں جو بہت آنےسٹ ہے، پیور ہے، چہرے پہ کچھ اور دل میں کچھ. یہ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر میں اٹھ کے جاتی ہوں اور پیچھے میری برائی شروع کر دیتے. ایک آنےسٹ ہوتا ہے. دوسرا، آج کے دور میں خاص طور پہ ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں صرف آنےسٹ دوست نہیں ٹرسٹ کے لیے چاہیے. ہمیں وہ انسان بھی چاہیے جو خود ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہے. بیکاز stakes are too high. ایموشنلی خود اسٹرانگ ہے، stakes are too high، کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ خود تو آنےسٹ ہے بٹ وہ بے وقوف بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو مینیپولیٹ کرے اور آپ کے دل کی باتیں جو آپ نے اس سے شیئر کی ہوئی ہیں، آپ کے مسئلہ مسائل جو آپ نے اس سے شیئر کیے ہوئے ہیں، آپ کی پریشانیاں جو آپ اس کے سامنے رکھتے ہیں، کوئی بھی انسان اس کو مینیپولیٹ کر کے اس سے اگلوا لے. تو یہ دو کوالٹیز ریکوائرڈ. ایک آنےسٹ انسان تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. نمبر 2 وہ انسان جس کے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی کا پراپر اسکل ہے، جس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں کہ کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. ایک اسکلڈ انسان ہے، اس کو نیویگیٹ کرنا آتا ہے، اس کو کسی کے ساتھ غصے میں آئے بغیر بات کا رخ بدلنا آتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کو باہر کی دنیا کے لوگ کسی کی انفارمیشن اگلوانے کے لیے بہت آرام سے استعمال کر لیتے ہیں. اصل دوست وہ ہوگا آپ کا جس میں یہ دو کوالٹیز ہوں گی، اس پر آپ ٹرسٹ کریں گے.
وہ خود آنےسٹ اور اس کے پاس کوالٹی ہے، اسکل ہے، ایکسپرٹیز ہیں کہ کوئی اس کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنا گھر سیل کرنا تھا اور آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ میں تو یہاں ہوں نہیں، بہت اچھی قیمت میں میرا گھر سیل کروا دیں. پتہ چلا وہ خود تو آنےسٹ ہے، ایسا نہیں کرے گا کہ بیچے گا 5 کروڑ کا اور دے گا 4 کروڑ، نہیں، خود تو آنےسٹ ہے، بٹ سامنے والا اس کو بیوقوف بنا سکتے. تو پھر آپ ایسے دوست پر بھروسہ نہیں کرتے اس کام کے لیے. پھر آپ سمپلی اس دوست پر بھروسہ کرتے ہیں جو آپ کو بھی دھوکہ نہیں دے گا اور کسی سے دھوکہ نہیں کھائے. اب اماجن کریں اگر میری ایک چھوٹی سی چیز گھر کے سیل کرنے میں مجھے اتنی احتیاط سے ایک دوست ڈھونڈنا ہے، اس کے مقابلے میں اگر میری پوری زندگی کا معاملہ آ جائے جہاں مجھے مدد چاہیے ہو، جہاں مجھے ٹرسٹ کرنا ہو، جہاں مجھے ریلائنس رکھنی ہو، تو پھر پوری زندگی کا ٹوٹل ریلائنس مخلوق پر فٹ نہیں ہوتا. You need to understand this thing. پوری زندگی کے معاملات میں کیا کروں، میں کیا نہ کروں، میں کیا مشورہ کسی کو دوں، میں کہاں اپنی زبان کو روک لوں، میں کس طرح سے کسی انسان کی مدد کروں اور کتنی مدد کروں، میں اپنے آپ کو کیسے گناہوں سے بچاؤں. یہاں ایک ایسی ہستی چاہیے جس پر زندگی کی ریلائنس ہو سکے. اس کا مطلب ہے اس کی کتنی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ، کتنی صفات ریکوائرڈ ہے، کتنی اسکلز ریکوائرڈ. Here comes the first angle, components of tawakkul. کیا اب صرف ایک ہی ہستی پکچر میں آتی ہے اور وہ ہے خالق، جو اتنی صفات کا مالک ہے. نہ صرف اتنی صفات کا مالک ہے، آنےسٹ بھی ہے. میرا رب بہت آنےسٹ ہے، نہ صرف آنےسٹ ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی مجھ سے محبت کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی میں نہایت جینوینلی محبت کرنے والے اپنے ہوں، بہت خلوص کے ساتھ محبت کرنے والے دوست ہوں. ایون دین I can never say کہ میرے یہ سب اپنے پرخلوص لوگ مجھ سے اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہیں، never. ہاں، یہ سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، that I can say categorically. لیکن اللہ سے زیادہ کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا. اب ایک بات پروف ہو گئی کہ ہم نے اگر اپنی زندگی میں توکل کو رکھنا ہے، ٹوٹل توکل، تو وہ ہم اللہ کی ذات پہ رکھیں گے. اور اللہ کی ذات پر توکل رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی صفات کا بیسک علم تو ہو. آپ کہتی ہیں نا میں اسی دوست کے ہاتھ میں ذمہ داری دوں گی جس کے بارے میں جانتی ہوں کہ اس میں یہ کوالٹی ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، ادروائز میں نہیں دوں گی. In the same manner, when I will talk about reliance upon رب، مجھے بیسک انٹرو تو رب کا ہونا ہی چاہیے نا. یہ تھوڑی کہ آپ بالکل بلائنڈ ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کیسا ہوتا ہے، اس کی کوالٹیز کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، کیسے مجھے ہیلپ کرتا ہے، وہ کیسے مجھے مضبوط کرتا ہے، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر میرا اللہ پر توکل نہیں بن سکتا. میجورٹی انسان، اکثریت مسلمانوں کی اللہ کو بہت سپرفیشل جانتی ہے، اور جب وہ سپرفیشل جانتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کی صفات سے فائدہ اٹھانے سے محروم کر لیتی ہے. پہلا کانسیپٹ آف توکل میں اللہ کی معرفت ہے. میں جس پر مشکل میں دیکھتی ہوں، میں جس سے مدد مانگتی ہوں، میں جس کی طرف اسباب کے ساتھ دوڑتی ہوں، میں جانوں تو وہ کون ہے. بغیر رب کو جانے یہ کیفیت نہیں آتی جس کیفیت کو قرآن ڈسکرائب کرتا ہے نا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے.
میرے پاس دنیاوی اسباب زیرو بھی ہوں، ہے ہی نہیں اسباب، میں کیسے معاملہ نکالوں؟ سب کر کے دیکھ لیا، معاملہ نہیں سدھر رہا، تو اس کا مطلب ہے انسان ایک ایسی جگہ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں اس کے پاس اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی پوزیشن آتی ہے انسان کی، بیکاز آپ کو لگتا ہے کہ اٹس لائک میرے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، آئی سمپلی کانٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ۔ کئی دفعہ زندگی میں ایسی جگہ پر انسان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے where you are standing in a way that you are feeling yourself totally paralyzed. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا، کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، کوئی آپ کے ساتھ پرخلوص نہیں ہے، کوئی بھی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی ایفرٹ نہیں کرتا۔ ایسی صورتحال میں ایک ہے جو مجھے تب بھی نہیں چھوڑتا جب میں اس سے غافل ہوتی ہوں، جو مجھے تب بھی نہیں چھوڑتا جب میں لوگوں کے ہجوم میں ہوتی ہوں، جو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں سو رہی ہوتی ہوں، جو مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں خوش ہوتی ہوں، وہ مجھے اس وقت بھی نہیں چھوڑتا جب میں پریشان ہوتی ہوں۔ وہ ایک اکیلا کافی ہوتا ہے۔ جب آپ کو لگے نا دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے، انفیکٹ دنیا کا کوئی انسان آپ کے ساتھ نہیں، جب آپ کو لگے کوئی آپ کو سمجھ نہیں رہا، جب آپ کو لگے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ گڑ گڑا کر اس آیت کا میڈیٹیشن میں معاملہ اپنے دماغ میں رکھنا شروع کر دیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو اٹیچ کر کے بس اس پر معاملہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اللہ کافی ہو جاتا ہے؟ He gonna set the plan for you، اور جب وہ پلان سیٹ کرتا ہے تو دنیا کے کوئی تھنک ٹینک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جانے دو اس کو۔ امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انسان اگر اللہ پر توکل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے، پہچان تو لیں کہ اللہ کون ہے، دیکھیں تو ہے کیسا، کیا سکل سیٹ ہے میرے اللہ کا، کیسا ہے میرا رب، کیسا ہے میرے رب میں ہم یہ نہیں کہتے کہ دکھنے میں کیسا ہے، نو، کیسا ہے میرے رب میں بھی ہم انفارمیشن اور انسٹرکشن اور گائیڈنس قرآن سے ہی لیتے ہیں، اور وہ انسٹرکشن ہمیں ملتی ہے رب کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے۔ جب معرفت ٹھیک ہوتی ہے تو صحیح توکل باہر آتی ہے ہمارے دل و دماغ سے، اس لیے کہ آپ ٹرسٹ راہ چلتے پر نہیں کرتے، آپ جس کو جانتے ہیں اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ آسک یور سیلف، آپ اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ خود سے پوچھیں کتنی معرفت ہے مجھے اپنے رب کی۔ ایک انسان جو اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ جانتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا انسان جس کو بس یہ پتا ہے اللہ از دا کریٹر، یہ بالکل وہ ایسے ہیں جیسے ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا، اور اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے جیسے انسان ہمیں نہیں بتا سکتے کہ کل میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ So don't go into future telling thing. Don't go into palmistry. Don't go into horoscopes. مت جائیں اس کے اندر، منع کیا ہے اسلام نے، تو منع کیا ہے اپنے سٹار سائنس کے بارے میں، اپنے سٹار سے ریلیٹڈ روٹین کے بارے میں، what gonna happen in next week، میں اگلے ہفتے کیا کر رہی ہوں گی، what is expected، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، فیوچر ٹیلنگ میں مت جائیں اس کے اندر۔ کیوں؟ لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ Just put your trust on your Rabb for your future. Do what you can do in your present. Unseen کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو مخلوق ہے، اس کے مقابلے میں میرا رب کتنا جانتا ہے، تو میں کیوں نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں۔ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کانورسیشن میں جواب مجھے آواز سے نہیں آتا، بٹ الہام تو ہو جاتے ہیں، دلوں میں انکلینیشن تو وہ ڈال دیتا ہے، تو اس رب کو اس کی صفات کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے میں اگر آپ کو توکل بڑھانے کا یہاں طریقہ بتا رہی ہوں تو میں اللہ کو جاننے کے لیے
اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کے سارے نام اور ان سارے ناموں کی ڈیٹیل نہیں پڑھا سکتی ہوں. سو I'm just bringing or keeping 3 of his names in front of you. صرف 3 نام. باقی آپ الحمدللہ کہیں سے پڑھ لیں, کہیں سے سن لیں, جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر اپنے رب سے محبت بڑھ جائے گی, پلیز کیری آن. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ میں صرف 3 نام اللہ کے آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ایک ہے العلیم, وہ جو سب جانتا ہے, مجھے جانتا ہے اور میری زندگی سے ریلیٹڈ ہر چیز کو جانتا ہے. العلیم علم سے ہے. العزیز, وہ جس کے پاس ٹوٹل پاور ہے, he has the full authority. الحکیم, وہ جو سب سے وائز ہے, دنیا کا عقل مند سے عقل مند انسان ایک طرف, اور میرے رب کا الحکیم ہونا ایک طرف. نہ اس کے علم جیسا کوئی ہے, نہ اس کی اتھارٹی جیسا کوئی ہے, نہ کوئی اس کی حکمت میں اس کا مقابلہ کر سکتا. قرآن میں آتا ہے, اگر آپ العلیم کو سمجھتے ہیں, یعلم ما فی البر والبحر, وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر میرا رب جانتا ہے اس پتے کے بارے میں. حدیث بتاتی ہے اللہ تو یہاں تک جانتا ہے کہ درخت سے جب پتا گرے گا اپ سائڈ ڈاؤن ہوگا یا فیسنگ ٹوورڈز اسکائی ہوگا. جب پتے کے بارے میں وہ جانتا ہے, جب ہر دابہ, ہر حرکت کرنے والے کا رزق اس کے ذمہ ہے, تو میں انسان, میرا ماضی, حال, مستقبل, وہ سب جانتا ہے. نہ صرف جانتا ہے, وہ تو بھولتا بھی نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, تمہارا رب نہیں بھولتا ہے. میں جو پیچھے گناہ کر کے آئی ہوں نا, وہ بھولتا نہیں ہے, معاف کر دیتا ہے. میں جو ابھی لوگوں سے چھپ کے اپنے آپ کو کسی غلط کام میں انوالو کرتی ہوں, وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے. یعلم السر واخفی, he knows the secret and even what is more hidden, وہ تو رازوں کو جانتا ہے. سر, یعلم السر, وہ تو رازوں کو جانتا ہے, سیکریٹس جانتا ہے. واخفی, اور سیکریٹ سے زیادہ بھی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے رازوں سے بھی بڑھ کر چھپی ہوئی ہوتی ہیں؟ وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ کون سی چیز ہوتی ہے؟ ہمارے وہ راز جو ہم کسی کو نہیں بتاتے, جو ہم تک ہوتے ہیں, اللہ وہ بھی جانتا ہے, اس لیے العلیم ہے. تو کیسے اس پر توکل نہ کریں؟ انفیکٹ اللہ ہمارے اخفا کے اندر وہ راز بھی جانتا ہے شاید جن کو ہم خود ہی نہیں جانتے. اس لیے کہ جو چیزیں میرے علم میں ہیں اور میں نے کسی کو نہیں بتائی, وہ بھی راز ہے. جو میں نے کسی کو بتایا اور کہا کسی کو مت بتانا, وہ بھی راز ہے. لیکن کچھ راز مجھے خود بھی نہیں پتا اپنے, اللہ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, تو آنکھوں کی خیانت اور جو تم سینوں میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے. وہ جو کسی کے علم میں نہیں ہے, اس العلیم کو معلوم ہے. اللہ کی نالج مکمل ہے. ہم میں سے کسی کی نالج مکمل ہے؟ کبھی کسی بھی انسان کی نالج مکمل ہوئی نہیں. کبھی کسی نبی کی نالج مکمل ہوئی نہیں. کسی نبی, کسی رسول کو نہیں پتا تھا when exactly the day of judgment gonna come. ہاں, ان کو یہ پتا تھا قیامت آئے گی, کیسے ہمیں پتا قیامت آئے گی, but at what exactly date and year, وہ تو انبیاء کو بھی نہیں بتایا گیا. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا. العلیم جانتا ہے. اب اگر میں نے اللہ پر توکل کرنا ہے اور میں نے اللہ کو جاننا ہے, تو اس کی معرفت کا ایک نام العلیم. جب آپ شدید تکلیف میں ہوں بیکاز کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے, معلوم ہے کسی کو کہ آپ کسی ایکس وائی زیڈ ایکشن کی وجہ سے ایجیٹیٹڈ رہتی ہیں, پریشان رہتی ہیں, کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے, بٹ گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں
کہ آپ کو یہ والا معاملہ بودر کر رہا ہے. آپ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح نہیں، اس طرح کام ہونا چاہیے، بہت بودریشن ہوتی ہے، کرنا تو میں نے ہی ہوتا ہے، بٹ کوئی سنتا نہیں ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ٹیل یور سیلف، اگر یہ لوگ نہیں سن رہے، العلیم سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے. العلیم، میرا رب میری خواہشات سے واقف ہے، میری ضرورتوں سے واقف ہے، میرے غموں سے واقف ہے، میرے آنسوؤں سے واقف ہے، میرے اس لمحے مسکرانے کی کیفیت سے واقف ہے جب میرا دل رو رہا ہوتا ہے لیکن باہر سے میں مسکرا رہی ہوتی ہوں because I don't want to show my that sad face to the world. وہ جانتا ہے، العلیم جانتا ہے. العلیم میرے ہر طرح کے رازوں سے واقف ہے. یہ ہے اللہ کا العلیم ہونا، اس کی معرفت کا ایک اینگل. Just keep this thing in your mind. جب زندگی ستائے، جب لوگ ستائیں، جب حالات آپ کے موافق نہ ہوں، آپ کی فیور میں نہ ہوں، پلیز اپنے آپ کو بتائیں میں اکیلی نہیں ہوں. چاہے آپ کو لگے آپ اپنے ہی گھر میں اکیلی ہیں. بعض دفعہ ایسی انسان کے اوپر کیفیت آ جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کوئی واقعی مجھے سمجھ نہیں رہا ہے. پلیز ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو بتائیں میرا رب مجھے سمجھتا ہے. I gonna listen to him. آپ کو ایسی انٹرنل اسٹرینتھ ملے گی کہ آپ اسی مشکل میں کھڑے کھڑے ہلکا محسوس کریں گے، پاورفل فیل کریں گے. آنسو نکل رہے ہوں گے، دکھ ہو رہا ہوگا، شاید زبان بھی خاموش ہو، بٹ العلیم کی معرفت کو ریکال کرنا آپ کو ایک عجیب طرح کی ہمت دے دے گا. You will start next day with a new strength. جبکہ رات میں آپ شدید روتے ہوئے سوئی تھیں. کیوں؟ بیکاز آپ نے توکل العلیم پر رکھ دیا.